اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ پچھلی آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کفار مکہ نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ اس قرآن کو بدلے دوسرا قرآن لے آئیں، اگر آپ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن نہیں لا سکتے تو پھر اسی قرآن کے اندر تبدیلی کر دیں۔ یہ ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب آپ ان کو ارشاد فرمائے، قل لا فرما دے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں تم پر اس قرآن کی آیت تلاوت بھی نہ کرتا، نہ رب مجھ پر یہ قرآن نازل کرتا، اگر رب نہ چاہتا تو نہ نازل کرتا۔ یہ جو تمہارے سامنے یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں، ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی تمہیں اس قرآن کے متعلق آگاہ کرتا، خبردار کرتا کہ یہ رب کا قرآن ہے۔ یہ جو میں نے تمہارے سامنے جو قرآن رکھا ہے، رب کا کلام رکھا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں رکھا ہے، کیونکہ کفار مکہ نے یہ الزام لگایا آقا علیہ السلام پر۔ وہ کہنے لگے جی یہ آپ نے اپنی طرف سے بنا کر پھر رب کی طرف منسوب کر دیا ہے، یعنی بنایا اپنی طرف سے ہے اور کہتے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو یہ فرمائیں، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، فرمایا کہ اگر تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنی طرف سے بنا کر جو ہے وہ تمہارے سامنے رکھا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ قرآن نازل ہی نہ فرماتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں اس کے بارے میں بتانے کی، یہ تو رب کا کرم ہے، اس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب فرما کے اپنا قرآن عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، رسالت مجھے عطا فرمائی ہے، پھر قرآن مجھے عطا فرمایا ہے، اور میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اے محبوب یہ میرا کلام میرے بندوں تک پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ یہ تو رب کی کرم نوازی ہے کہ رب نے تمہیں یہ کلام عطا فرمایا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تمہیں یہ قرآن کبھی بھی نہ سناتا، نہ تمہیں سناتا، نہ تمہیں اس کے بارے میں بتاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، دیکھیں ذرا اس کی دلیل کیا ہے۔ فقد لبثت، میں نے تمہارے اندر فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، 40 سال تمہارے اندر میں نے زندگی گزاری ہے۔ کوئی کتاب لایا ہوں، کبھی کوئی ایسی بات کی ہے؟ بچپن تمہارے اندر گزرا ہے، جوانی تمہارے اندر گزری ہے، 40 سال زندگی کا ایک لمبا ترین عرصہ ہے، اتنا لمبا عرصہ میں نے تمہارے پاس گزارا ہے، اور جو تم الزام لگا رہے ہو کہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تمہارے سامنے میں دن رات رہتا رہا ہوں، مجھے بتاؤ میں نے کون سے استاد کے پاس تعلیم حاصل کی ہے؟ کبھی تم نے مجھے کوئی کتاب پڑھتے دیکھا ہے؟ کبھی مجھے کسی استاد کے پاس جاتے دیکھا ہے؟ ساری زندگی تمہارے سامنے میں نے گزاری ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے 40 سال ایک عرصہ، ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ تمہارے سامنے گزار دیا ہے، پہلے تمہارے سامنے کوئی کتاب کیوں نہیں لایا؟ پہلے تمہارے سامنے ایسی باتیں کیوں نہیں رکھی ہے؟ جب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تبھی میں نے تمہارے سامنے یہ قرآن رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں ہر نبی کو جو نبوت کا جو اعلان نبوت ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد ہوتا ہے، ہر نبی پیدائشی نبی تو ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پہلے نبی نہیں ہوتا، 40 سال کے بعد اس کو نبوت ملتی ہے۔ یاد رکھیں نبی شروع سے ہی نبی ہوتا ہے، نبی شروع سے نبی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد اسے نبوت دی جاتی ہے، نہ، صرف اعلان کرنے کا جو اظہار ہے، اسے جو حکم دیا جاتا ہے، جو اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ 40 سال کی عمر میں لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، آپ نے پیدا ہوتے کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائشی کلام ہے آپ کا، فرمایا وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے پیدائشی نبی بنایا ہے۔ مادرزاد ولی ہوتے ہیں، مادرزاد نبی نہیں ہوتے؟ ہم سنتے ہیں اکثر مادرزاد ولی، مادرزاد ولی کون ہوتا ہے؟ جو ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کا ولی ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے کئی بزرگ گزرے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اپنے پسندیدہ بندوں کو چن لیا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتے ہی ہوتے نبی ہے، ہوتے نبی ہے۔ آقا علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں جو حضور کے بچپن کے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ حضور اگر نبی 40 سال کے بعد نبی بن رہا ہے تو پھر جو پہلے والے جو معجزات ہو رہے ہیں، جو برکتیں مل رہی ہیں، جو عوام الناس کے اندر جناب اس کی برکتیں، اور دیکھیں جی آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا کچھ نہیں دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے، تو یہ حضور کے بہت بڑے معجزات میں شامل ہے،
ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 40 سال کے بعد جو نبوت کا اعلان ہوتا ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آگے فرمایا افلا تعقلون، تمہارے عقل موت نہیں ہے، تمہیں یہ بات نہیں سمجھ سکتے تم کہ 40 سال ایک شخص تمہارے پاس رہا ہو، اس نے کبھی نہ کوئی کتاب کی بات کی، نہ خدا کی بات کی، چپ کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا ہے. جیسے اللہ نے چاہا ویسے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. اگر آج تک میں تمہارے سامنے کوئی کتاب نہیں لایا، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے، کوئی ایسی باتیں نہیں رکھی ہیں، تو اب جو آ کے تمہارے سامنے رکھی ہیں پھر آپ سمجھو یہ میں خود نہیں کر رہا، یہ میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے. بات سمجھ آئی نا جی؟ باقی رہا فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں نے رب کی طرف سے اپنا بنا کے جو ہے وہ رب کی طرف منسوب کر دیا ہے. تو اگلی بات فرمایا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اے محبوب آپ ان کو دوسرا جواب یہ دے، یہ جو کہتے ہیں نا جی آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول دیا ہے، بنایا اپنی طرف سے ہے اور جھوٹ رب کی طرف بول دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا اس کو بھی جواب، ان کو بھی اس بات کا بھی جواب دے ان کو. کیا؟ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ کی طرف جھوٹ بول دے. اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے نا جو رب کی طرف جھوٹ بولے. اگر میرے نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے پھر تو میرے نبی نے جھوٹ بول دیا ہے، یہ ظلم ہو گیا. لیکن اگر یہ میرے نبی نے خود نہیں بنایا اور پورا قرآن تمہارے مقابلے میں پڑھا ہے، تمہارے سامنے پڑھا ہے، لاؤ نہ اس صفات و بصورت من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، رب کو چھوڑ کر ساری کائنات ملا کے قرآن جیسی انا اعطیناک الکوثر جیسی ایک سورت تو بنا کے لاؤ. بھئی میرے نبی نے جو بنایا ہے تمہارے سامنے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے تو تم بھی ساتھ بنا لو. تمہیں کون سا مسئلہ ہے؟ جیسے تم عربی ویسے وہ عربی ہے، جیسے تم مکہ کے رہائشی ہو ویسے وہ رہائشی ہے، جیسے تم قریشی ہو ویسے وہ قریشی ہے. اگر تمہیں لگتا ہے یہ میرے نبی نے بنایا تم بھی بنا لو. ٹھیک ہے. اور یہ تو حدیث پاک موجود ہے، جب انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال کو فرمایا بلال اسے ذرا کعبے کے ساتھ لٹکا. ہاں، کیونکہ عرب کے جو شعراء تھے نا، جو شاعر تھے، وہ اپنا کلام لکھتے اور لکھنے کے بعد آ کر کعبے کے ساتھ لٹکا دیتے اور چیلنج کرتے ہے کوئی اس کلام کا توڑ کرنے والا جو اس جیسا فصیح اور بلیغ کلام لا سکے. جب وہ اپنا شعر لکھ کے لگا جاتے، جب کوئی اس سے بڑا کوئی شاعر آ کے جب اس کو توڑ دیتا، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ فصیح کوئی کلام لے آتا تو پھر اس کلام کو اتار لیا جاتا، پھر اس کا لگا دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ عرب کے اندر ایک سلسلہ تھا کہ وہ اپنے شعر و شاعری کرتے، اپنا کلام لکھتے، لکھنے کے بعد آ کے کعبے کے ساتھ لگا دیتے کہ لاؤ بھائی اس کا کوئی توڑ نکال کے دکھاؤ. حضور کے پاس جب انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا بلال ذرا یہ لگا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحائے عرب بڑے بڑے. ٹھیک ہے. امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا محبوب جب حضور آپ بولتے ہیں نا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، حضور جب آپ بولتے ہیں تو سارے ایسے گنگے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، فصحائے عرب بڑے بڑے، یعنی عرب کے بڑے بڑے فصیح بلیغ بھی آپ کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ٹھیک ہے. امام احمد رضا خان نے فرمایا حضور آپ کے سامنے لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں گنگے ہو کر، ایسے لگتا ہے گنگے نہیں ہو کے بیٹھے بلکہ ان کے جسموں سے جانیں بھی نکل چکی ہے، مردے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے سامنے بولے کون؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا ان کو فرمائے. تو جناب بلال نے جب لٹکائی نا سورۃ انا اعطیناک الکوثر، پورا عرب مر گیا اس کلام کے آگے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی حضور کے اس انا اعطیناک الکوثر کا مقابلہ ہی کر جاتا. ٹھیک ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے بلا؟ نہیں، آیت مدہامتان، 6 لفظ ہے. پہلے بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر مدہامتان، پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذرا رب کا چیلنج دیکھیں. فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک آیت یا ایک سورت لے آؤ. اور چیلنج کتنا بڑا ہے؟ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، رب کو چھوڑ کے پوری کائنات ملا لو، صرف مدہامتان جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، اللہ الصمد جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. ٹھیک ہے. اور صرف کیا کرو، عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک، عرشی فرشی نوری ناری جی خاکی شاکی جو کچھ بھی ہے، ساری کائنات مل کے بھی اللہ الصمد جیسی آیت نہیں بنا سکتی. ہاں من دون اللہ، رب کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ پہلے رب کا کلام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی رب کا کلام ہے. اگر قرآن جیسا کوئی کلام نازل ہوگا تو وہ صرف اور صرف رب بھی نازل کر سکتا ہے، باقی کائنات میں کوئی نازل نہیں. جیسے کل میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، یہ اتنی عظیم الشان کتاب کہ حضور بھی چاہے تو حضور یہ کلام نہیں بنا سکتے ہیں. اول تو حضور چاہتے نہیں ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ، کیونکہ محبوب بولتے ہی وہی ہے جو رب چاہتا ہے.
ٹھیک ہے. جب یہ قرآن یہ کلام الہی نبی خود نہیں بنا سکتا ہے تو پھر پوری کائنات جتنا مرضی زور لگاتی رہے جہاں جبریل نہ بنا سکے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ قرآن کی 2-4 آیتیں نازل کرنے لے کے آنا چاہتے ہیں نا, کتنی طاقت ہے جبریل علیہ السلام کے پاس ہے جی, 600 پروں کا مالک ہے. اور خاص طاقت کتنی ہے جناب والا, حد سے ذرا ایک پرچ اگر بچھائے تو پوری زمین کو لپیٹ میں لے لے, اتنا بڑا فرشتہ ہے اور 600 پروں کا مالک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی جب اللہ تعالیٰ آیت نازل کرنا چاہتا ہے نا زمین پر, حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جبریل کو پھر خاص طاقت عطا فرماتا, پھر بھی ایک خاص طاقت پھر عطا فرمائی جاتی. پھر اس خاص طاقت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام یہ 3-4 یا 2-3 آیتیں یا ایک آیت جو ہے لے کر پھر نازل ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہے نا. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو کیا ہوتا, لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا یہ پہاڑوں کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ قرآن کو جھیل سکتے. فرمایا اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو دیکھ لیتا کہ پہاڑ بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو کر جناب بکھر جاتا. یہ اتنا بڑا فصیح کلیم جو ہے وہ بلیغ کلام ہے. ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آج جناب 6 سال کا بچہ بھی اپنے سینوں میں لے پھرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بول دے, او کذب بآیات, یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. جب تمہیں پتہ چل گیا یہ کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, یہ رب کا کلام ہے, تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ تم رب کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اب یہاں سے ایک مسئلہ آج کے دور کا بھی سمجھ لے. کفار مکہ کے سامنے کلام پڑھا جائے وہ انکار کر دے, اور آج کے مسلمان کے سامنے جب قرآن کا مسئلہ رکھا جائے تو یہ ماننے سے انکار کر دے. ٹھیک ہے جی, کہتے نہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن مگر چونکہ چنا کے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کل کفار مکہ سے جس کو سننے کے بعد وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ جناب اس پر عمل کیسے کریں گے, اور آج تو بھی تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. او کذب بآیات, یہ قرآن کے الفاظ ہے جو رب کی آیتوں کو جھٹلا دے. رب کی آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے کہ رب کا حکم سنایا جا رہا ہے اور بندہ مجبور ہے. کہتے جی پھر مجبوریاں بہت زیادہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لا یفلح المجرمون, رب مجرم قوم کو فلاح کامیابی نہیں دیتا ہے, مجرم قوم کو کامیابی نہیں دیتا. اور اگلی بات ہے کہ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ جی یہ کلام رب کا نہیں, آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے. تو رب نے دیکھے ان کو جواب کیسے کیسے عطا فرمایا ہے. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, فرمایا یہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کر رہے ہو, کس کی, بتوں کی ہے جی. ایسا حبولے لاتے عزا یہ ہے وہ ہے اورا پرا سارا کچھ ان کو جو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہتے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کی تم عبادت کر رہے ہو ما لا یضرہم ولا ینفعہم, نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. آپ نے دنیا کے اندر اس سے بڑی چبل قوم کوئی نہیں دیکھی ہوگی جو بت پرست ہے. ٹھیک ہے, اپنے ہاتھوں سے پتھر بنانا, اسی کو گھڑنا, اسی کے آگے خود سجدہ ریز ہو جانا, ہے اس سے بڑی کوئی چبل قوم. ٹھیک ہے, اوے اللہ کے بندے تو آپ ہی تو اس کو بنا رہا ہے, تیرا دل کرے اسے ٹھڈا مار کے پھینک دے. اور ہندوستان کے اندر تو یہ رواج عام ہے, ایک پتھر اٹھایا وہ خوبصورت ہے اس کو گھڑ کے رکھ دو, چلو بھی اس کو بھگوان بھگوان کرتے رہے 4 دن. اس سے دیکھا آگے وہ گئے تھے سسو کرنے کے لیے, انہیں اور پتھر مل گیا, اسی کو اٹھا کے لایا, چل یہ ہمارا بھگوان ہے. 33 کروڑ سے زیادہ بھگوان تو ہندوستان کے اندر اب بھی موجود ہے, 33 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, یعنی آپ حساب لگا لو. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایسی چبل قوم ہے شروع سے کہ آپ نے ہی خدا کو بنا کے اسی کے آگے پھر جھک رہے ہوتے کہ نہیں جی یہ ہمارا جناب والا پاورفل خدا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ خدا تو وہ ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور پھر اگلی بات ہے کہ اس سے بڑا مذاق کیا ہے, کہتے ہیں یقولون هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہے. یہ بت کیا ہے, ہمارے سفارشی ہے. اس سے بڑی چبل قوم کی ہو سکتی ہے. آپ اس کو بنایا, ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں کہ پہلے اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, تو چاہ کے اس کو ٹھڈے مار کے پھینک دے. ٹھیک ہے, تیرے سفارشی کا تو حال ہی یہی ہے. اور اس کے اندر مسلمانوں کے اندر ظلم کیا ہوا ہے, ایسی آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی آج مسلمان اٹھا کے اس کو مسلمانوں پر لگا رہا ہے.
دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی بات نہیں کر سکتا. میں آپ کو اکثر یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ یاد رکھے جہاں بھی قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آیا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، وہاں آپ یاد رکھنا وہ جگہ وہ بات جو بھی ہو رہی ہوگی اس کا جو تعلق ہوگا یا خطاب ہوگا وہ بت ہی ہوں گے، دوسرے کوئی بندے نہیں ہوں گے. یعنی بتوں کی آیتیں اٹھا کر مسلمانوں پر لگا دیا، اولیاء اللہ پر لگا دیا، صالحین پر لگا دیا، انبیاء پر لگا دیا. کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا جی. قرآن میں لکھا ہوا ہے. بھائی قرآن میں لکھا ہے لیکن کس کے متعلق لکھا ہے یہ بھی تو بتا نا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے، قرآن کے میں تو فرعون کے بارے میں بھی آیا، پھر اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس کی بھی کوئی تعویل کر لو. قرآن تو نمرود کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، پھر اس کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر لو. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے بھی اگر قرآن کے اندر کوئی بات اگر آ گئی ہے تو وہ ساری کی ساری اٹھا کے اولیاء اللہ پہ لگا دینا، نہیں. ٹھیک ہے اولیاء اللہ. اب دیکھیں نا حدیث شفاعت بخاری پاک کے اندر حدیث پاک ہے، اور حدیث شفاعت تو وہ حدیث پاک ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا بندہ ہی کافر ہے. کون سا فرقہ مسلمانوں کا جو حدیث شفاعت کو نہیں مانتا؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا حضور شفاعت کریں گے. اگر حضور شفاعت کریں گے تو حضور کے جو مخلصین محبین ہیں، ٹھیک ہے، جو حضور کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ شفاعت نہیں کریں گے. لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے. ہاں سارے نہیں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رب اجازت عطا فرمائے گا. ہاں سارے ایک سوٹی کے ساتھ سب کو نہیں ہانکا جاتا ہے. پہلے لفظ یہی ہے کہ لا یملکون شفاعت، کوئی شفاعت کے مالک نہیں ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے لیکن یہ آتی ہے اگلی آیت، اسی آیت کے اگلا حصہ بھی تو پڑھنا. الا لفظ آ گیا نا درمیان میں. ہاں من اتخذ عند الرحمن عہدا، جسے رب اجازت عطا فرمائے گا قیامت کے دن وہ سفارش بھی کر رہا ہوگا. چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، حدیث پاک اندر آتا ہے فرمایا قیامت کے دن رب ان چھوٹے بچوں کو فرمائے گا جاؤ بھائی تم سارے جنت میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے یہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا جاتے نہیں. ٹھیک ہے یہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار ہم نے ایسے نہیں جانا، ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ بھیج. سبحان اللہ. ٹھیک ہے چھوٹا بچہ معصوم ہو، ٹھیک ہے بالغ نہیں ہوا، احکام شرع ان پر نافذ نہیں ہوئے ہیں، چھوٹا بچہ کیونکہ بخشش والا ہے. یاد رکھے چھوٹے بچے کے لیے کلخانی کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہماری قوم تو سب پر لگی ہوئی، یہ مسئلہ یاد رکھے. اگر نابالغ بچہ فوت ہو جائے اس کا تیجا 7واں 15واں 20واں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہماری قوم لگی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس پر احکام شرع نافذ نہیں ہے، ابھی اس کے گناہ لکھے ہی نہیں جا رہے، وہ بخشایا ہے. ٹھیک ہے بلکہ چھوٹے بچے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ساری اس کے والدین کو دی جاتی ہے، کیونکہ ابھی تو اس کے کام ہی نہیں آنے والی ہیں. اگر نابالغ بچہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اچھا کام کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا ذکر اذکار اس کو سکھا دیا گیا ہے، بسم اللہ کلمہ طیبہ کچھ نہ کچھ جو پڑھتا رہتا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کے جو جتنا ثواب بنتا ہے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو عطا فرماتا ہے. یہ نہیں بھی اسے محروم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو ملے گا سارا کچھ. لیکن نابالغ جتنا بچہ ہے یا بچی ہے جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں سارے کے سارا اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بت ہمارے سفارشی ہے، کل اے محبوب آپ ان کو فرما دے اتنبئون اللہ، اور تم اللہ کو یہ باتیں بتا رہے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا رب اس بات کو نہیں جانتا جو آسمانوں کے اندر ہے یا زمینوں کے اندر ہے؟ ایسی بات نہ آسمانوں کے اندر کی گئی ہے نہ زمین کے اندر کی گئی ہے، کسی نے بھی یہ بات نہیں کی. واحد تم چبل لوگ ہو کہ اپنے بت بنا کے یہ سفارشی بنا کے کھڑے ہوئے ہو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، رب پاک بھی ہے وہ بلند بھی ہے، عما یشرکون.